مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. عزیزان محترم، یہ قمصہ مجالس کا سلسلہ اپنی انتہا کی طرف ہے۔ چوتھی تقریر ہے بعنوان اصل اصول اور آل رسول۔ میں نے جب مجھے یہ دعوت دی گئی ان مجالس کی اور برنامے کو جب یہ تشکیل دے رہے تھے، میں نے خاص طور پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا ادارے سے۔ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ یعنی آخری تقریر میں امام دوم اور سرکار رسالت مآب کا ملا کے تذکرہ کریں تو اس کو آپ تقسیم کیجئے، اور اس طرح سے تقسیم کیجئے کہ سرکار رسالت مآب کا تذکرہ سب سے آخر میں ہو اور اس سے پہلے فرزند رسول کا تذکرہ ہو۔ یعنی یہ دن کم از کم اس اعتبار سے مخصوص ہو جائے کہ ہم یاد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مظلومیت کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی آپ نے سنا ذاکرین اولیٰ سے کہ اپنے مرثیے میں انہوں نے کس طرح سے یعنی پیش کیا ہے اس مظلومیت کو، کہ جہاں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید صحیح معنی میں مسلمانوں کو اس امام کی معرفت ہی نہیں ہو سکی۔ یہ ایک فکری مسئلہ ہے، اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں آپ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتابیں ناپید ہیں، کتابیں نہیں ملتی ہیں، اگر کتابیں مل بھی رہی ہیں تو اتنا اس میں یعنی یوں سمجھیے کہ آمیزش ہو گئی ہے، یعنی جیسے آپ کہیں کہ حق اور باطل کو جیسے مخلوط کر دیا گیا ہے، تو کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آخر یہ تذکرہ کہاں سے ہو، کیسے ہو، کس طرح سے ہو، وہ ہمارے پاس مدارک کیا ہوں، وہ ہمارے پاس مصادر کیا ہوں، وہ ہمارے پاس ریفرنسز کیا ہوں۔ بہت مشکل ہے اس وقت، بہت مشکل ہے، اور اس میں صحیح معنی میں ذکر کو چن لینا، صحیح معنی میں ذکر کو یعنی فقط اس لیے نہیں کہ اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، بلکہ اس کو ذکر عام بنانا ہے۔ تو وہ کون سے مصادر و مدارک ہیں، وہ کون سے ریفرنسز ہیں، وہ کون سے ماخذ ہیں، وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے کم از کم اس امام کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ اور امام بھی کون امام؟ ہما امامان قائدن او قائمہ، یعنی ان میں کا ایک امام ہے۔ تفریق نہیں کی ہے سرکار رسالت مآب نے، یہ کھڑے ہیں تو امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تو امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔
یہ دونوں امام ہیں۔ سرکار رسالت مآب کی زندگی میں یہ ظاہر ہے کہ حدیث سرکار رسالت مآب کی ہے۔ ہما امامان کا ترجمہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ یہ امام ہوں گے، کوئی ترجمہ میرے پاس اردو زبان میں نہیں ہے۔ یہ امام قرار دیے جائیں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہما امامان، یہ ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں پیشوا ہیں، یہ دونوں ہی رہبر ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اتنی محکم اسناد ملتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی غفلت ہو رہی ہے؟ یا یہ کہیے آپ سے، اگر میں یہ کہوں کہ جا کے پوچھنا پڑے گا لوگوں سے کہ کیا کچھ اپنی خود ہم میں کوئی ایسی کمی واقع ہو رہی ہے کہ ہم وہ شناخت نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پہچاننے کا عمل۔ کیا وجہ ہے کہ دونوں امام ہیں مگر ایک کے لیے جب ذکر کرنے پہ آپ آتے ہیں تو ہر طرح کا ذکر کر دیتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے جب ذکر کرنے پہ آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ کتابیں ہی نہیں مل رہی ہیں۔ یہ میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مگر ایک بات اب آپ کو بتاؤں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والی بہنیں بڑے غور سے سنتی ہیں اور ظاہر ہے کہ میری باتوں کو درک بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ بتاؤں آپ کو جو میں سمجھ پایا ہوں، اور اس میں لگی لپٹی بات نہیں ہے، میں کشادگی اور کشادگی قلب و ذہن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آسان یوں لگتا ہے ہمیں امام صوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مصائب ہی مصائب ہیں جب آپ پڑھنے پہ آتے ہیں۔ یعنی اگر میں آج کسی بچے سے کہوں کہ مجھے 50 منٹ کی تقریر کر کے بتاؤ جس میں آپ امام حسین علیہ السلام کے 28 رجب سے پہلے کی زندگی کا احوال، یعنی آپ سے عرض یہ کروں 4 ہجری سے لے کر اور میں کہوں 60 ہجری تک 28 رجب سے پہلے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کم از کم یہ 56 برس کی زندگی ہے۔ اب اس 56 برس میں آپ کو سہولت یہ دے دی جائے کہ آپ 4 ہجری سے 7 سال اور نکال لیجئے، اس لیے کہ وہ سرکار رسالت مآب کا زمانہ ہے، تو 7 سال اور نکال لیجئے آپ، تو اب کیا وقت بچا آپ کے سامنے؟ 50 برس کی زندگی۔ اب 50 برس کی زندگی میں اگر آپ دیکھنے پہ آ جائیں تو 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، اب یہ 24 برس ہیں۔ ان 24 برسوں میں آپ سے اگر کوئی کہے کہ بیان کرو، تو جب تک آپ کوئی معتبر کتاب نہ کھولیں آپ یعنی فی البدیہہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ 35 سے 40 ہجری کا وہ آپ کو معلوم ہے وقت کہ جس میں کہ مسلمانوں کے لیے خلافت راشدہ کی 4تھی خلافت ہے، پھر 40 کے بعد تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک 10 سال کی ایک امامت کا، یا 41 ہجری جو بھی 40 کے فوراً بعد کہہ لیجئے اور 50 تک لے، وہ ایک عہد امامت ہے۔ اس عہد امامت میں بھی امام حسین ابن علی کے فضائل، میں امام حسین کی بات کر رہا ہوں، میں بس صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آسانی کہاں پیدا ہو رہی ہے، آسانی کہاں پیدا ہو رہی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ 10 برس میں بھی آپ کو بڑی مشکل سے، آپ جب تک کہ بحر الانوار نہ کھولیں، آپ کو فضائل امام حسین آپ فی البدی بیان نہیں کر سکتے۔ جس معاملے میں آپ کو امام حسین کی تفہیم آسان لگتی ہے وہ اصل میں 28 رجب ہے، اور 28 رجب کے بعد کا پورا سلسلہ ہے، یعنی مدینے سے روانگی، یعنی مکہ آمد، یعنی کہ منازل پہ منازل طے کرتے ہوئے ایک مرتبہ دشت نینوا پہ پہنچنا، اور اس کے بعد وہاں کے وہ 10 دن، اور بات ختم ہو گئی اس لیے کہ شہادت واقع ہو گئی۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کی اصل میں بات یہ ہو رہی ہے، مصائب کی شدت نے سوانح کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ سمجھیں، یعنی یہ مصائب کی شدت نے اس پوری سوانح کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ میں امام حسین کے تعلق سے بات کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے بات کروں تو امام حسن کے تعلق سے کیا گفتگو کروں؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جب وہاں اتنا تذکرے میں رہنے والا امام، جو یعنی فقط یہی نہیں ہے کہ محرم سفر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے، اب آ جائیے بات کرتے ہیں کھل کے، کہ کوئی کسی کے گھر مر جائے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کس کے مصائب پڑھتے ہیں آپ؟ امام حسن کے مصائب کبھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سہولت ملی
تو وہاں مصائب نے آپ کو سہولت دے دی زندگی میں، مگر کوشش اس امر کی نہیں کی گئی کہ یہ امام، دونوں امام، ان کی سوانح کو تو پڑھو، اس کو دیکھو تو صحیح. اور پھر اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا دشمن حاوی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کم ہے. آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں میری گفتگو کو. ہمارا عقیدہ متزلزل نہیں ہو رہا ہے. دشمن اصل میں آپ کو کمزور کر رہا ہے، خاص طور پہ امام حسن کی امامت کے تعلق سے. تو اب وہاں کوشش کس امر کی ہونی چاہیے؟ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تفہیم ہو، زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو. بھئی آپ پر دن کتنے ملتے ہیں آپ کو؟ آپ کی زندگی میں 2 دن ہیں امام حسن کے لیے. مجھے نہیں پتا 15 رمضان کا جب کوئی جشن ہوتا ہے تو امام حسن پہ کتنے شعر کہے جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم، محفل مقاصدہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ باقاعدگی سے کسی جشن کو ترتیب دیتے ہوئے اس امام کے تعلق سے، اور اس امام کے تعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شعر ان کے لیے کہہ دیے، باقی شعر امام علی کے لیے کہہ دیے. نہیں، خالصتاً اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ قصیدہ ہے، یہ پورے کا پورا امام حسن کے تعلق ہے، تو پڑھنا پڑے گا نا کسی کو. یہ قصائد ایسے تو نہیں ہوتے ہیں. بھئی غالب کے قصیدے موجود ہیں، میر کے قصیدے موجود ہیں، اٹھا کے اشعار کو پڑھیے تو آپ کہیں گے ایک ایک شعر میں ایک ایک حدیث ہے. لیکن مطالعہ شرط ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ مطالعہ شرط ہے. ارے بھئی کم از کم بنیادی طور پہ مولانا حسن امداد علی اللہ مقامہ نے ترجمہ کر دیا بحر الانوار کا، اٹھا لیجئے، اس کو دیکھیے. اگر رک کے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، جس کو کہتے ہیں نا پیراگرافز میں ترجمہ ہے، تو اگر رک کے پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک پوری کی پوری ایک ہمارے پاس یعنی ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ جہاں ایک موضوع کو آپ نے تخلیق کر دیا، موضوع مل گیا. اور جب موضوع مل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ تقریر ہو جاتی ہے. میں 45-50 منٹ کے اندر یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو یہ بیان کروں کہ دیکھو جو کسی نے نہیں سنا وہ میں سناتا ہوں، لیکن تشویق دلانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ شوق پیدا ہو کہ کم از کم وہ قوتیں جو امام حسن کے تعلق سے یہ کہتی ہوئی پائی جا رہی ہیں کہ کمزوری رہی، نعوذ باللہ، یعنی کسی اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ وہ قوت کا مظاہرہ نہیں کیا جو حسین کی قوت ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کہنے والے سے پوچھو کہ کربلا سے پہلے اتنا اگر جانتے ہو سید الشہداء کو، تو قوت کو تم فقط میدان میں سمجھتے ہو کہ قوت ہوتی ہے. آپ نے قوت کی تعریف کیا رکھی؟ اگر آپ کی قوت کی تعریف یہ ہے کہ جب تک یوں سمجھیے کہ انسان لڑ بھڑ نہ جائے اس وقت تک قوت آشکار نہیں ہوتی، تو وہ غلط تعریف ہے. قوت کے معنی یعنی قوت کہاں سے ہے؟ قوت کا تعلق جب تک کہ دل قوی نہ ہو قوت آشکار ہی نہیں ہوتی. یہ یہاں سے تعلق ہے قوت کا. اسی لیے امیر المومنین نے کہا تھا تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں محسن ہو گیا ہوں تو سن لے، آج بھی اسی قلب سے جا کے دشمن پہ میں پڑ جاتا ہوں. یہ امیر المومنین ہے نہج البلاغہ میں. اس عمر میں، یعنی بات ہو رہی ہے صفین اور پوسٹ صفین، کہ تمہاری سمجھ میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے، میں 60 برس سے عمر تجاوز کر چکی ہے اور یہ تو سمجھ رہا ہے، تو نہیں. القی بہذا القلب، میں اسی دل سے جا کے دشمن پہ پڑ جاتا ہوں، دشمن پہ گر جاتا ہوں. یہ دل چاہیے، قوت ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ دل کو قوی ہونا ہے. اور اگر دل ایک دفعہ قوی ہو جائے تو پھر آپ اس کو میدان میں نہیں دیکھتے، وہ گھر میں بھی ہے تو قوی ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ چیزوں کے ساتھ جب آپ اس امام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. یہ میں اب آپ کو ذرا سا یعنی اب یوں سمجھیے کہ وہ اس بلڈ پریشر کو بڑھانے کے بعد تھوڑا سا میں نیچے لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو لطف آئے گا. اور جب لطف آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ ہے امام، یہ ہے امامت، یہ ہے امامت. ہر تقریر گزشتہ تقریر سے متصل ہے، پیوست ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج میرے لیے یہ موقع میرا امام دے رہا ہے کہ لفظ امامت کو اگر کوئی سمجھائے اور اس طرح سمجھائے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو تنہا امام نہیں ائمہ سمجھ میں آ جائیں، تو کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ فیض مجلس نہیں ہے، یہ صدقہ انہی کا تو ہے.
ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صدقہ انہی کا ہے. یہ ذکر کو چاہیں تو زبان پہ جاری ہو جائے، اور اگر یہ روک دیں تو کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں. نہ نعرے کام آئیں گے، نہ ہاؤ ہو، نہ حق کی کوئی آواز کام آئے گی. کچھ بھی کرتے رہیں، زبان گنگ ہو جاتی ہے، فکر تنگ ہو جاتی ہے، کسی قابل نہیں رہتے. پھر آپ کسی قابل نہیں رہتے. اسی لیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اتنا اہم امام ہے یہ، اتنا اہم امام عہد امامت میں، کہ جامع ترمذی میں ابو اسماعیل ترمذی، جن کا میں اگر آپ سے کہوں کہ سن ولادت 209 ہجری اور سن وفات 280 ہجری 279، 4400 احادیث کا دینے والا جامع ترمذی، یعنی صحاح ستہ میں ایک بہت بڑا نام ہے ابو عیسیٰ ترمذی کا. انہوں نے کچھ نہیں، اپنے اسناد کے ساتھ ابن عباس کی حدیث کو، ظاہر جو سن رہا ہے اس کو نقل کر دیا، راوی ابن عباس کو بنا کے. کہا کہ کسی وقت اس بڑے شہزادے کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے جا رہے تھے، اور کسی بدوی عرب نے گزرتے ہوئے کہا، اے فرزند خوشا حال تیرا، خوشا حال تیرا، نعم المرکب، کیا بہترین تجھے سواری ملی ہے. تو رک کے ایک مرتبہ کا یہ نہ کہ نعم الراکب، کتنی بہترین سواری ہے جو میرے کاندھے پہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ تربیت جو امت کو کی ہے. یہ تربیت ہے، یعنی لفظ کو صرف بدلا ہے. تو سواری دیکھ رہا ہے، تو نے سوار کو نہیں دیکھا. سواری اپنے مقام پہ، مگر سوار تو دیکھ کہ وہ سوار اس سواری کو کہاں لے جا رہی ہے. تو اب وہ جو منیت کی جتنی حدیثیں ہیں نا، وہ امام حسین کے ساتھ ہو، امام حسن کے ساتھ ہو، امیر المومنین کے ساتھ ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ منیت آپ کو نظر آتی ہے کہ کیسے یہ سفر آگے کی جانب بڑھتا ہے. نعم المرکب نعم الراکب، نعم المرکب بہت اچھی سواری ہے، بجا ہے. یہی امت یہاں پہ رک گئی. ہم میں اور دنیا میں فرق یہی ہے کہ ہم نے کسی بریدہ روایت کو کبھی نہیں قبول کیا. ہم کبھی نہیں کرتے جب تک کہ بات مکمل نہ ہو، جب تک کہ بات مکمل نہ ہو. بہترین سواری نہیں، بہترین سوار. یہ بہترین سوار ہے. کس کو کاندھے پہ کب اٹھایا، کس سن و سال میں اٹھایا، کس کے درمیان اٹھایا. اور یہ ترمذی ہے، امام حسین کے تعلق سے حدیث نہیں ہے. ابو عیسیٰ ترمذی نے امام حسن کے تعلق سے اس حدیث کو ابن عباس کے ذریعے نقل کر دیا. اتنا بڑا جامع بھی اس کی، سنن بھی اس کے. یعنی کیا عجیب منزل کا آدمی ہے یہ. اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو حق بنتا ہے اس شہزادے کا، تو حدیث کو رکھ دیا. ہم اتنا ہی کہتے ہیں، جتنا حق حسن کا بنتا ہے اتنا تو دے دو، اتنا تو دے دو. یہاں پہ گفتگو کرنے والے گفتگو کر رہے ہیں کہ کمپرومائز کر لیا. کتابوں میں یہ لفظ لکھے جا رہے ہیں. میں اگر کمپرومائز کا ترجمہ کروں تو کمپرومائز تو سمجھوتے کو کہتے ہیں. سمجھوتے کا مطلب یہ کچھ دیا کچھ لیا. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے، روا روی میں اگر پڑھنا ہے تو پھر پڑھ جائیے، مگر رک رک کے اگر پڑھنا ہے تو فقط قرآن کے لیے تھوڑی حکم ہے کہ رک کے پڑھنا ہے. ان کی سوانح بھی رک کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو، اپنے فہم کو داخل کر کے پڑھو، اپنے ادراک کو سامنے رکھ کے پڑھو، اپنی عقل کو سامنے رکھ کے پڑھو کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. یہ کمپرومائز، کیوں کمپرومائز کر لی. کمپرومائز کا لفظ اور برداشت کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ یہ کہیں پھر گفتگو میں تو بہت آگے تک کی بات چلی جائے گی، تو یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی تو برداشت کیجئے. اس وقت کیوں حیران ہوتے ہیں؟ اس وقت کائے کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
ارے بھائی اگر وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر سمجھو تو صحیح. اگر یہاں کہہ دیا سمجھوتا تو یزید تک جاتے جاتے بات کیا رہ جائے گی؟ آپ سمجھے؟ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے. اچھے بڑے مشہور مشاہیر علماء جید علماء نے تو کربلا کی نیو قرار دیا ہے زندگانی امام حسن کو. یہ تو بنیاد ہے, فاؤنڈیشن کو لے کیا ہے کربلا کی. نہیں, زمین کو فرٹائل کیا ہے کربلا کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زمین کربلا کی کسی نہیں, امام حسن نے. اور فقط فرٹائل نہیں کی ہے, اس میں تخم پاشی کی ہے. یہ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آئے نا کربلا میں, وہی بنی ہاشم. یہ وہ کمال تعقل ہے حسن مجتبیٰ کا کہ جس کے نتیجے میں زمین بھی ہموار, اور اس کے بعد وہ تخم دیے ہیں کہ تا قیام قیامت وہ ہر شہید اپنے مقام پر, ہر شہید اپنے مقام پر, اس مقام پہ جس مقام پہ وہ کھڑا ہے وہ سلسلہ ہے حسن مجتبیٰ کے تعقل کا. اگر وہاں پہ اب آپ نے یہ لفظ سنا نا تعقل, آئیے حدیث سنتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث دیکھتے ہیں. ایک کتاب ہے, یاد رکھیے, اس کا نام ہے فرائض السمتین, اور اس کو بس اس طرح سے یاد رکھیے. اہل سنت والجماعت شافعی مسلک کے ہیں ابراہیم ابن محمد, اور حموی ہیں, اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس 2 والیوم پر ان کی کتاب ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ فرائض السمتین ہے تو اس کو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے 2 موتی. آپ سے 2 والیوم کو انہوں نے سمبولیکلی 2 والیوم میں چکے ہیں, سمبولیکلی انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا. اچھا تذکرہ کیا, بالکل اہل سنت ہیں. اور ہمارے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر کہ وہ چونکہ تحقیق پسند بھی ہوتے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے کہ یعنی ان کا سن ولادت 644 ہجری اور ان کا سن وفات 722 ہجری, اور انہوں نے 2 حوالوں کا کہ جو دنیا شیعت کے مضبوط ترین حوالے ہیں اپنی کتاب میں, یہ دیکھے بغیر کہ یہ شیعہ نہیں, یہ دیکھ کر کہ کون حق پر ہے. تو ایک نام ہے شاذان ابن جبریل قمی, یہ نام یاد رکھیے, یہ آپ ہی کے ناموں میں ایک نام ہے, یعنی آپ کے بڑے یعنی انتہائی جید عالم. تو ان کا نام 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 60 مرتبہ سے زیادہ استعمال کیا فرائض السمتین میں. دوسرا نام جس کو استعمال کیا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں 30 مرتبہ سے زیادہ, شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویہ قمی, شیخ صدوق, ان کا سن وفات 381 ہجری ہے. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بہرحال اب یہ کہنے والے بھی نہیں رہے تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح سے دیکھیے, کبھی دیکھیے. وہاں پہ ایک عجیب, میں نے کہا نا, میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا اس انٹرو سے پہلے, میں نے کہا کہ وہ کمال تعقل. اب حدیث پیش کر رہے ہیں اور دنیا حیران ہے کہ یہ حدیث کے معنی کیا ہو سکتے ہیں, دنیا حیران ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل کو انسان کا قالب مل جائے تو وہ حسن ہے. دیکھیے کیا عجیب حدیث ہے یہ, کیا عجیب حدیث ہے یہ. اس کو کم کم لکھا گیا, کم کم پڑھا گیا, کم کم سنایا گیا, نہیں معلوم کیوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اشکال ہو اس میں کسی کے لیے, مگر میرے لیے کوئی اشکال نہیں ہے. لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل کی تجسیم ہو جائے, عقل اگر مجسم ہو جائے, عقل
جس کا انگریزی میں ترجمہ آپ ریزن کرتے ہیں. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. عقل کو عقل سمجھیے. عقل وہ کہ جو حق و باطل میں تمیز کرے, عقل وہ جو خیر و شر میں تمیز کرے, عقل وہ جو اچھے اور برے کو پہچانے, عقل وہ کہ جو جذبے سے بلند ہو کے فیصلہ کرے. لو کان العقل رجلا لکان الحسن. یہ کس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں؟ کون ہے جو بیان کر رہا ہے؟ کوئی صوفی نہیں, کوئی ولی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی عاشق مجتبی نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یعنی فدوی امام حسن نہیں, بلکہ کیفیت یہ کہ خود نانا اور سبتین میں اپنے سبت کے لیے یعنی سبت نبی کے لیے یہ کہے کہ اگر قالب مل جائے عقل کو قالب مجسم بغیر کسی اور شے کی شمولیت کے, یعنی عقل مجسم ہو تو یعنی دیکھو اس کو حسن مجتبی کی ذات میں. اب اگر آپ کی زندگی میں اس حدیث کے کوئی معنی ہو اور آپ آج یہ طے کریں کہ عقل کا کام کیا ہے, عقل کام کرتی کیا ہے, عقل کا معیار کیا ہے, عقل سے توقع کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس حدیث کو؟ نہیں, چلیے آ جائیے اور آگے آ جائیے. محمد ابن احمد ابن شازان ایک دوسری حدیث دے دی, اور وہ حدیث کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. یہ حدیث تو عقل کے تعلق سے, وہاں کچھ نہیں. لو کان الفضل شخصا لکان الحسن. اب دو باتیں ہو گئی. یہ دونوں حدیثیں لے جائیے آج اس ممبر کا عطیہ سمجھ کے, یہ سمجھ کے کہ سوغات یہاں سے ملی ہے, کہیں اور سے نہیں, کہیں اور سے نہیں. اب یعنی کیا ہے وہ کہ قالب یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ انسان کے قالب میں ڈھلے تو وہ ہے عقل, اگر بن جائے تو وہ حسن میں دیکھ لو. اور دوسری منزل یہ ہے کہ یاد رکھو اگر فضل مشخص ہو جائے, اس کا ترجمہ عجیب ترجمہ کر دیا, یعنی اگر فضل کو کوئی صورت نصیب ہو وہ تو حسن کی صورت ہے. یہ ترجمہ کیا ہے آپ کے پاس علماء نے ترجمہ کیا ہے, یہ میرا ترجمہ نہیں ہے, میں تو کرتا ہی نہیں, وہ کام ہی نہیں کرتا جس کی جواب دہی کہیں ہو. نہیں, عجیب بات آپ سے کہوں, حدیث کے تعلق سے تو دیکھیے اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا. پہلے اجازہ حدیث ہوتا تھا, یعنی آپ ایسی ممبر پر بیٹھ کے حدیثیں نہیں پڑھتے تھے, یہ نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے اجازے کی ضرورت ہے, یعنی بنیانہ مدینۃ العلم وعلی بابھا, اتنا سننے کے بعد بھی اجازت چاہیے حدیث کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث نہیں, اسناد حدیث. اتنی احتیاط سے ہم تک احادیث کا سلسلہ آیا ہے. کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ کہیں سے بھی قال رسول اللہ کے ساتھ شروع کیا اور ختم کر دیا اور حدیث بیان ہو گئی. نہیں, بالکل نہیں. وزائی بہت ہوتی رہی, مینوفیکچرنگ بہت ہوتی رہی, فیبریکیشن بہت ہوتی رہی. ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے, ہمارے پاس روک کے اتنی حدیثیں ہو گئیں. روکا تو اتنی حدیثیں, نہ روکتے تو کیا عالم ہوتا, کسی کی صورت بھی پہچانی جاتی. یہ روکنے کے بعد اتنی حدیث, اور وہاں پہ فرائد السمتین کو لے لیجئے, محمد ابن احمد ابن شازان کو لے لیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ مشخص اگر ہو جائے فضل تو حسن ہے. حسن ہے. فضل کس کا فضل؟ ذالک فضل اللہ ہے یعطی ہے من یشاء. یہ فضل اللہ کا ہے, جس کو دیتا ہے نا تو ایسے دیتا ہے. یہ فضل
کہیں آپ ٹکڑوں میں، بقیوں میں، حصوں میں، ذرا ذرا، تھوڑا تھوڑا، یہ فضل کی تعریف نہیں ہے، حسن مجسم فضل الہی ہے۔ یعنی جسم کو تعبیر دے دی پورا عقل کے ساتھ، صورت کو تعبیر دے دی فضل کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عقل کل ہے وہ اپنی ذات میں نمونہ نہیں، مظہر فضل الہی ہے، فضل الہی کا وہ مظہر ہے۔ دونوں باتوں کو یاد رکھیں گے، عقل کو دیکھنا ہے کامل عقل کو حسن میں، فضل کو دیکھنا ہے حسن میں، یہ دو باتیں تو آپ آج لے کے جائیں گے نا، اس سے کم پہ نہیں، اس سے کم پہ نہیں، یعنی عقل اور فضل، یہ دو لفظ آپ کو یاد ہیں اور یاد رہنے چاہیے، اور دونوں ہی اس کی جانب سے ہیں، دونوں ہی اس کی جانب سے ہیں۔ جو فاتر العقل ہوتا ہے، آپ سمجھیں جس کے کہتے ہیں نا عقل معوف ہو گئی، یعنی عقل کیا ہے؟ عقل ایک نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، اس کی جانب سے ودیعت ہوتی ہے تاکہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ تو اب جو مجسم عقل ہو اور مجسم فضل ہو تو کیا وہ کمپرومائز کرے گا؟ تو پھر اللہ کو بھی ابلیس سے کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ اگر ہے تو پھر آگے تک جائیے نا، دیکھیے نا، سورس پوری عقل کی سورس وہ، فضل کی سورس وہ، اور دیکھ لو ان میں، تو اگر ان میں دیکھو تو پھر اس کے بعد کمپرومائز کا لفظ آئے گا، سمجھوتے کا لفظ آئے گا، گیو اینڈ ٹیک کی گفتگو ہوگی، نہیں، اسی لیے یاد رکھیے، عجیب بات ہے، کوئی کتاب جب کبھی لکھی گئی ہے تو اس کے موضوعات کو تو ہٹائیے، مرکب دو ہی لفظ کے ساتھ ہے، وہ ہے صلح حسن، صلح معاویہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی کتاب لا کے دکھائیے مگر فاتر العقل کی نہ ہو، ایسے کی نہ ہو جس کی عقل معوف ہو چکی ہو، نہیں، مجھے اس کی لاؤ کہ جو کامل العقل کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں لکھ سکتا، وہ لکھے گا صلح حسن۔ تو اس صلح کو لفظ پیس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹریٹی آف پیس، ٹریٹی آف حدیبیہ آپ نے سنا، یہ ہے ٹریٹی آف پیس۔ یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو جیسے وہاں آپ شک نہیں کرتے، یہاں بھی پھر آپ شک نہیں کرتے۔ وہاں وہ کر رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہاں وہ ہے جو فضل الہی ہے۔ دونوں کا تعلق اس کی ذات سے ہے جو واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، یہ ہے ممکن الوجود، وہ تو واجب الوجود ہے۔ وہاں پہ کہہ دیا کہ دیکھو شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ، دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیے، صلح کا مطلب اس عمومی نہیں، اصولی طور پہ یہ ہے کہ جہاں شریعت کی حفاظت ہو اور اسلام کی صیانت ہو، دو لفظ میں دے رہا ہوں آپ کو، شریعت کی حفاظت، اسلام کی صیانت، یعنی اسلام کی صیانت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا صائنن لنفسہ ہی، اپنے نفس کو بچا لے جانا، اسلام کو بچانا، شریعت کو بچانا، یہ دو ملتے ہیں تو صلح ہوتی ہے۔ حدیبیہ میں بھی یہی تھا، حسن مجتبیٰ کی زندگی میں بھی یہی ہے۔
شریعت کی حفاظت، اسلام کی سیانت، یہ ہے صلح۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر لفظ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھوتے نہیں ہوتے، یہ سمجھوتے نہیں ہوتے۔ اور پھر ارے اتنی باتیں آپ نے اتنی بلند سطح کی باتیں کی ہیں ابھی، اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے کہے کہ وہ خالی کاغذ اس نے بھیج دیا تھا، ارے یہی تو اس کی کمزوری تھی۔ یہی تو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قوی اور کمزور کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ صلح نامہ لکھے؟ معلوم ہے کہ حسن اللہ کا نمائندہ ہے۔ ارے دشمن کو معلوم ہے، دوست تو خبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہوئی گفتگو، آمد و رفت ہوئی درمیان کے کچھ لوگوں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بہت ہو گیا، سادہ کاغذ دے دو حسن مجتبیٰ کو، لے جا کے جو چاہے لکھ دیں، جو چاہے لکھ دیں، اور میری طرف سے پہلے ہی وہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ جو چاہے لکھ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی لبرٹی ملنے کے باوجود پہلا کلوز یہ نہیں ہے کہ ہم کو بیت المال سے 1,00,000 درہم دینا، نہیں، یاد رکھو کلوز نمبر 1 کوئی پوچھے کیا ہے کہ معاویہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ مجھے بتائیے اس کے بعد اب کچھ کہنے کو رہ جاتا ہے؟ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اگر ذری بھی یعنی کہتے نا حمیت ہو تو انسان روک کے یہ کہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں قرآن پہ عمل نہیں کرتا؟ کیا میں سنتوں پہ عمل نہیں کرتا؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تو قرآن فراموش ہے، سنت نا آشنا ہے۔ قرآن فراموشی اور سنت نا آشنائی، یہ تیرا وتیرہ ہے۔ پہلا ہی کلوز لکھ دیا اور کہا کہ نہیں، یہ عمل کرے گا، قرآن اور سنت پر باقی رہے گا۔ اور چونکہ دیکھیے پھر عجیب بات آپ سے، عقل ہے نا مجسم عقل، اور فضل الہی کا بھی ظاہر ہے، پورا فضل مشخص ہے۔ تو دوسرا کلوز کہہ دیا، دیکھو یاد رکھنا اس کے بعد اب یہ تم کو جو ہم دے رہے ہیں، اب علامہ اقبال اگر یاد آ جائیں گے تو پھر تو اور خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے وہ۔ تو وہاں پہ ہم جو دے رہے ہیں نا، اپنی ٹھکرائی ہوئی شے، تو ٹھکرائی ہوئی شے میں بھی تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ تو کسی کو نامینیٹ کرے۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں 41 ہجری میں نہیں، ان ریٹراسپیکٹ لے جاؤ، یعنی پورے سسٹم کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے حسن مجتبیٰ نے، پورے سسٹم کو، کہ کہیں کسی نے اگر قبضہ کیا ہے تو کتاب اور سنت پہ چل۔ اور کوئی سوچ بھی رہا تھا کہ یہ نامینیشن ہو سکتی ہے تو یہ اصول وضع کر دیا امام حسن نے، نامینیشن نہیں، واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کو یہ عجیب بات ہے، اس کو سمجھیے۔ ہمارے پاس پھر وہی بات ہے نا، اقبال یاد آ جاتے ہیں، اور اقبال کا یاد آنا قطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ضرب کلیم ہے، اور ضرب کلیم کے تعلق سے بھی یاد رکھیے کہ نبوت کے ٹائٹل کے تحت آپ نے سنا، آج براہ راست امامت کے ٹائٹل میں سن لیجئے، یہ بھی اقبال ہے، یہ بھی اقبال ہے۔ اب اقبال ہیں، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ضرب کلیم میں کبھی آپ اس کے پہلے صفحے کو دیکھیے تو عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ لکھ رہے ہیں وہ۔ یہ اقبال کی ضرب کلیم، یعنی ان کا دیا ہوا یہ ٹائٹل ہے۔ ضرب کلیم تو ٹائٹل ہے نا بک کا، یعنی مگر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ سن 36 میں یہ کتاب آئی ہے، تو ظاہر اقبال کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ اب اگر ایک روایت سے 1877 کی پیدائش ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا عمر ہوگی۔ اگر ایک روایت سے 1873 کی پیدائش ہے تو بھی آپ کے خیال میں ہونا چاہیے کیا عمر ہو گئی ہے۔ یعنی 60-62 برس سے تجاوز کر چکے ہیں اپنے سن میں، پوری دنیا کو دیکھ چکے ہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پرشین لٹریچر کو نہیں پڑھا ہے، افکار انہوں نے گریک فلسفی کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے یورپین فلسفی پہ نظر نہیں ڈالی. سب کچھ پڑھنے، لکھنے، سمجھنے، جاننے کے بعد اپنی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھ رہے ہیں عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ. سن 36 میں، ابھی 100 برس نہیں ہوئے اس کتاب کو، اور انہوں نے یعنی کتنی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے، اور جو ملت کے افکار ان کے سامنے مسلسل پے در پے آ رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے افکار کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اب عجیب بات ہے یہ، حقیقت امامت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ طبیعت میں وہ اسرار و رموز کی، یعنی جس کہتے ہیں نا کہ کھول دینے کی صلاحیت نہ ہو، گشود کرنے کی، تو اس وقت تک سمجھ میں یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست. آپ سمجھیں کیا عجیب عجیب باتیں ہیں یہ. میں کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بچے ہمارے سنتے ہیں، کہاں سے بات شروع کروں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ عجیب ہے کہ یہ امامت یوں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ امامت سمجھ آئے گی موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ امامت ہے، امامت ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے کمپرومائز. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں یہ امامت کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بر بنائے اسرار ہے، تو تجھے جاننا ہوگا، یعنی ان رموز کو تمہیں کھولنا ہوگا. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یعنی وہ پوری تحریکیں جو چل رہی ہیں اس وقت، ساری تحریکوں کو جان کر یہ کہہ کے کہ امام برحق وہ ہوتا ہے کہ جو موت تجھے دکھاتا ہے، موت کو دکھاتا ہے. جب وہ موت کو دکھاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ زندگی تمہارے لیے دشوار ہوتی ہے، مگر وہ دشواری زندگی کی تو اصل حیات ہے. زندگی میں دشواری ہی تو اصل حیات ہے. تم یہ کیسے سمجھے کہ تم فلو آف دا ریور کے ساتھ جاؤ گے اور اس کو تم حیات کہو گے؟ نہیں، دریا کے رخ پہ بہنا زندگی نہیں ہے. دریا جس رخ پہ جا رہا ہے اس رخ پہ جانا زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹرگل نہیں ہے. اسٹرگل نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم تو خس و خاشاک کی طرح بہے جا رہے ہو. ہم چاہتے ہیں صحیح نظر آئے، صحیح پہ ہم نظر آئے. تو امام کا یہ کام ہے کہ اگر چاہے کہ اپنے بندوں کو اس دنیا میں وہ رفعت نصیب کرے تو اتنا تو قوی کر دے کہ وہ زمانے کا مقابلہ کر سکے. یعنی زمانے کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز، آپ کہہ رہے ہیں سمجھوتا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ مل جل کے جی لو، آپ کہہ رہے ہیں کچھ لے لو کچھ دے دو. یہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے. وہ زندگی کہ جہاں امام ہو، امام جہاں امام ہو وہاں زندگی کے معنی ہی کچھ اور ہیں.
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست دکھا رہا ہے اللہ، یعنی اللہ سے قریب کر رہا ہے نا. تو اللہ سے اگر لقا ہونا ہے تو وہاں موت کے سفر سے گزرو گے تو لقاء رب ہے نا. زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور اس کے بعد معلوم تھا اقبال کو فتنہ ملت بیضا ہے. ملت بیضا کس کو کہتے ہیں؟ یہی روشن دین ہے آپ کا جس کو ملت بیضا کی ترکیب سے اقبال نے باندھ دیا. دین اسلام فتنہ یعنی فتنہ رکھنا ہے. فتنہ کا مطلب یہاں رکھنا، فتنہ ہے. ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو شاہی کی طرف آپ کو لے جائے، جو آپ کو بادشاہت سے ملا دے. یہ کیا اقبال لکھ رہے ہیں. اور وہاں امام حسن کی زندگی کو دیکھو کہ سب کو کہا کہ دیکھو نہ گھبراؤ، اگر تمہیں میں موت سے ملا رہا ہوں تو تمہاری زندگی کی نوید دے رہا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی تو پھر کوئی زندگی نہیں. ارے جاویداں زندگی کی نوید دے رہا ہوں. کچھ دیر کے لیے اگر احساس زیاں ہوتا بھی ہے تو ہو، کچھ اگر تکلیف ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے ہو، مگر دیکھیے آخری بالکل آخری مرحلہ، مگر دیکھنا ایک وقت گزرے گا اور زیادہ وقت نہیں ہے. یہ 10 برس گزریں گے، 9-10 برس. 41 ہجری سے اگر دیکھیں تو 9 برس کی بات ہے. یہ 9 برس گزریں گے. اگر تم اس طرح سے رہو جیسے قیام دین ہوتا ہے تو یقین جانو قیامت تک کے لیے سفر تمہارا آسان کر رہا ہوں. فقط 9 برس کی استقامت امت سے چاہیے. امام حسن کو زیادہ نہیں، 9 برس کی استقامت. اور 9 برس کے بعد جو ہونا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ حق پہ چلنے والے کتنے ہوں گے اور باطل کو دھتکارنے والے کتنے ہوں گے. کتنے رہ گئے آج جو یزید کو کہتے ہیں کہ وہ ہے؟ نہیں، وہ کبھی تھا مگر حسین ہے. ہوگا، تاریخ کا حصہ بن گیا، ہوگا، ٹھیک ہے، عبرت کے لیے ہے. مگر وہاں حسین ابن علی آج بھی ہے. قیامت تک کے لیے پوری کربلا کو پختہ کر کے جانے والے. یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو، پختہ کیا ہے. ابھی آپ نے سنا نا مرثیے میں، آپ نے تو یہ سنا کہ کلیجے کے ٹکڑے ہوئے. تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ نے یہ سنا کہ کلیجے کے ٹکڑے ہوئے. آپ نے یہ بھی سنا کہ کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرے. صحیح سنا آپ نے، غلط نہیں سنا. اور خود امام حسن کا یہ کہنا، زندگی میں زہر بہت دیے گئے، کئی مرتبہ زہر، مگر ایسا زہر نہیں تھا. ماہی بے آب کی طرح تڑپنا، یہ زہر جو تھا یہ ایسا نہیں تھا. دیکھیے، یاد رکھیے امیر المومنین کے پاس تو طبیب آ گیا تھا، اور جب سر کے زخم کو دیکھا، شگافتہ سر کے زخم کو دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ مغز نمایاں ہے، تو وہاں اس نے یہ کہا تھا کہ جو زہر یہ سر میں گیا ہے، اگر کوفے بے تقسیم کر دیا جائے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. قیامت کا زہر تھا وہ، جس کو کہ تلوار میں بجھا کے سر اغدہ سے امیر المومنین پہ جس سے ضرب لگائی گئی تھی، قیامت. اور یہ خود امام حسن کا کہنا، ایسا زہر نہیں. ہاں، زہر قرآنی ہوتی رہی ہے. یہ عجیب مظلومیت ہے امام کی، عجیب مظلومیت ہے. مسلح کو ایک مرتبہ نیچے سے کھینچ لینا، آپ سمجھ رہے ہیں، مدائن میں حملہ کرنا، خنجر سے حملہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھا، بہت کچھ دیکھا مگر بہت صبر کیا. مگر یہ عجیب زہر ہے. اور زہر دینے والی کے لیے پوچھتے تھے بار بار، حسین ابن علی پوچھتے تھے، بھائی بتاؤ یہ کس نے دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ خون بہے. دیکھیے عجیب بات ہے، کہاں تک لے گئے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں مدینے میں خون بہے. میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ کس نے مجھے زہر دیا ہے. تاریخ نے تو کھول کے رکھ دیا. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ نے کہہ دیا کس نے زہر دیا اور کیا زہر تھا. مگر بس اتنا کہ نہیں حسین، تلوار نہیں اٹھانا ہے.
تلوار نہیں اٹھانا ہے میرے حسین، تمہیں تلوار نہیں اٹھانے دوں گا، ابھی تو کربلا کو آمادہ کرنا ہے، ابھی تو کربلا کو تیار کرنا ہے۔ دیکھیے اس کا ثبوت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ یعنی تڑپ رہے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مگر کربلا کی تیاری کا یہ عالم ہے کہ 3 برس کے قاسم کو بلا کے سینے سے لگا لیا۔ 3 برس کے قاسم ہیں، 3 برس کے قاسم ہیں کربلا کے میدان میں۔ یہ جوان 13 برس کا ہے، جس کے لیے کہا ہے نا 2 باتوں کو یاد رکھیے، یہ شہید یاد آ گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حمید ابن مسلم نے وہ اتنا لکھا ہے کہ جب قاسم نکلے ہیں اور پردہ الٹ کے نکلے ہیں تو کانا وجہہ کالفلقۃ القمر، ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں سے نکل آیا۔ اور دوسری چیز جو سارے مقاتل میں لکھی ہے، یہ بچے کا جانا ایسے تھا جیسے حسن مجتبیٰ کا جنازہ نکل رہا۔ یہ آپ کو معلوم ہے، اس بچے کو بلا کے، اور ایسے نہیں ہے بلایا ہے، کلیجے سے لگا لیا، اور ایک مرتبہ بازو پہ ایک تعویذ کو باندھا، اور یہ کہہ کے باندھا قاسم جب مشکل آ جائے، اور ایسی مشکل کہ جس کو رد کرنا پلٹانا ممکن نہ ہو، تو اس وقت یہ بازو بند کھول کے پڑھ لینا۔ میرے مولا، یا آپ نے اہتمام کیا یا آپ نے انتظام کیا؟ نہیں، آپ نے بنیاد کربلا رکھ دی، آپ نے کربلا کی بنیاد رکھ دی، بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھا، اور اس کے بعد کچھ نہیں، بلاؤ حسین کو، بلاؤ حسین کو، بلاؤ۔ آئے حسین، باہیں گلے میں ڈال دی، باہیں گلے میں ڈال دی۔ دیکھیے آپ کو سن و سال کا پتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہما امامان، وقت واحد میں امام ہے۔ وہاں ایک مرتبہ دیر تک دونوں بھائیوں نے آپس میں اس طرح سے اس وقت کو بتایا ہے، کہتے ہیں کہ بس رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ اور یہاں حسن مجتبیٰ کا عالم یہ ہے، اپنا خیال رکھنا حسین، اپنا خیال رکھنا حسین، بہنوں کا خیال رکھنا حسین، بچوں کا خیال رکھنا حسین۔ اور دیکھو حسین، تلوار نہ نکلے، تلوار نہ نکلے، نیام سے باہر تمہاری تلوار نہ نکلے۔ ہاں حسین، آہستہ سے بس کان میں کہا، ہاں حسین، اچھا ہوتا کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں جگہ مل جاتی، اچھا ہوتا کہ میں نانا کے پہلو میں جگہ پا لیتا، مگر جگہ نہ ملے، مگر جگہ نہ ملے۔ لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں دم نکل گیا، حسین نے امامے کو پھینک دیا۔ ہائے ہائے، بھائی کا جنازہ، معلوم ہے آپ کو، غسل بھی ہوا، کفن بھی ملا، حنوط کا بھی اہتمام تھا، بنی ہاشم کاندھے پہ لے کے چلے۔ اب جب پہنچے تو لکھا ہے مقاتل میں 70 تیر چلے جنازے پہ، 70 تیر چلے جنازے پہ۔ میں تقریر ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہوں، مولا ایک تو قاسم کو بلا کے آپ نے کربلا کے لیے آمادہ کیا، اور ایک عجیب سنت کو آپ نے قائم کر دیا، جنازے پہ تیر لے لیے۔ یقیناً آپ کے علم میں تھا میرے مولا یہ تیر چلیں گے۔ ہاں، کربلا میں آپ نہ ہوئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے حسین آپ کے بھائی پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ 4000 تیر وقت واحد میں چلے، میرا حسین پر